کہ جیسے علوم و فنون بڑھے، اب علوم کا اختصاص ہو گیا، سائنس کی دلچسپی والا سائنس پڑھے گا، سماجیات کی دلچسپی والا وہ پڑھے گا، اور جن لوگوں کو دینی علوم میں دلچسپی ہے وہ دینی علوم پڑھیں اور قرآن مجید میں اختصاص حاصل کریں۔ تو پہلے تو اچھا خاصا طبقہ وہ نکل گیا جو دینی علوم میں نہیں گیا، کسی اور طبقے میں گیا کہ اب اسے قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ جو دینی علوم کو پڑھانے کے لیے درسگاہیں بنی، وہاں بھی چودھری مزاج بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے نصاب کو بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو منطق پڑھیں گے، فلسفہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، ادب پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، قرآن مجید کو قرار واقعی مقام نہیں دیں گے۔ پورا لٹریچر جو اس وقت دنیا میں دینی علوم کے نام پر ہے، آپ اس کا سروے کر لیجیے، اس میں کتنا قرآنیات پر ملے گا آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخرین۔ برادران اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان کے آتے ہی ایک قرآن مجید کی گونج فضا میں ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ مسلمانوں کا شغف قرآن مجید سے بڑھ جاتا ہے، تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، تراویح میں قرآن مجید کا سننے کا اہتمام ہوتا ہے، گویا قرآن مجید کی ایک فضا بنتی ہے۔ قرآن مجید کی قدر ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ قرآن مجید ہے کیا؟ اس کا تعارف جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کرایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب تاریکی میں بھٹکنے والوں کو روشنی دکھانے والی کتاب ہے، یہ کتاب سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان سے شفا حاصل کرنے کی کتاب ہے، یہ کتاب مشکلات میں رحمت نازل ہونے بن کر کے اترنے والی کتاب ہے، یہ زندگیوں میں، معاشرے میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی حیثیت کتاب زندگی کی رہنما کتاب ہے۔ متعدد اسلوب میں قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ان الفاظ کو صحابہ کرام نے صحیح روح کے ساتھ سمجھا تھا، اسی لیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت یافتہ معاشرہ ہے اور افراد ہیں ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو قرآن مجید ہی ان کی زندگی کا مرکز تھا۔ اسی کو پڑھنا پڑھانا ان کی مشغولیت تھی، یہی اس زمانے کا علم تھا، یہی فلسفہ، یہی دعوت، یہی ان کی زندگی کا میں دوڑنے والا جو خون تھا وہ قرآن مجید تھی۔ کوئی مشکل ہوتی تو اس سے رہنمائی حاصل کرتے، کوئی نزاع ہوتا تو اس کا حل قرآن مجید سے پوچھتے، بیماری ہوتی شفا قرآن مجید سے حاصل کرتے۔ گویا کتاب ہی صحیح طور پر دکھائی دیتی ہے ان کی زندگی میں ایک رہنما کی حیثیت سے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی افرادی قوت کیسے اسے دنیا پر اور دنیا کی تہذیب پر غلبہ حاصل ہو گیا، تو غلبہ حاصل ہوا تھا اس کتابی انقلاب کو ہیزجاں بنانے کی وجہ سے، اس کتاب انقلاب کو رہنما بنانے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کتاب ہمارے درمیان بھی ہے، ہمارا بھی اس سے تعلق ہے، عزت و احترام کا تعلق ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، بیماریوں میں شفا حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، مردوں کی مغفرت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت سا کام۔ لیکن یہ سب وہ ہے جو قرآن مجید کا ایک ظاہری اور رسمی سا پہلو ہے۔
یہ قرآن مجید رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. اس کی جو روح تھی، یہ جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، یہ جو معاشرے میں انقلاب کے لیے آیا تھا، یہ جو ساری انسانیت کو راہ کی رہنمائی کے لیے آیا تھا، ساری انسانیت کو ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی سے نکال کر روشنی دکھانے کے لیے آیا تھا، یہ اثر نہ پوری دنیا میں دکھائی دیتا ہے، نہ خاص مسلم معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن سے مسلم معاشرہ دور ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا، بڑی محبت سے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت لوگوں کو رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. لیکن یہی کتاب ہے کہ اگر اس کا سرا چھوٹ گیا، اس کا دامن چھوٹ گیا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، بہت سے لوگ قاری مذلت میں بھی جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں جو نصیحت فرمائی تھی تاکید کے ساتھ، وہ یہی تاکید تھی کہ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پکڑے رہو گے تو پھر تمہارا کوئی بال بیکار نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا. ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ قرآن مجید کیا رہنما کی حیثیت سے ہمارے درمیان ہے. ہمارے فیصلے قرآن سے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے قرآن سے چلتے ہیں، ہماری دعوت قرآن پر مبنی ہے تو نہیں. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو زمانے کے جو چودھری لوگ تھے، سربراوردہ لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. دیکھیں ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے جس کی جانب آپ بلا رہے ہیں. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کان میں ثقل پیدا ہو گیا ہے، بہراپن ہو گیا ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب، ہمارے اور آپ کے درمیان اب پردہ حائل ہے. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. آج اگر کوئی مولوی صاحب کسی نشست میں بحث چل رہی ہو اور مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت پیش کر دے، کہہ دیا نا مولوی صاحب ہر جگہ قرآن مجید لے کہاں کھڑے ہو جاتے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے، ہم کو حل کرنے دو. یہ قرآن مجید اسی دنیا کے اور اسی دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے آیا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، ان کی نزاعات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن اب وہ کافرانہ اور مشرکانہ رویہ ہمارے چودھریوں کا بھی ہو گیا کہ آپ اپنا کام کیجئے قرآن والو، ہم اپنا کام کریں گے. ہمارے کانوں میں ثقل پیدا ہو گیا ہے، یہ والی تمہاری ہدایت، یہ والی نصیحت جو قرآن کی ہے، اس کو سننے کی تاب نہیں. سمجھنا چاہیے بہت بڑا الزام ہے یہ معاشرے پر اور ان کے سربراوردہ لوگوں پر، لیکن سوچیں کہ کیا ایسا نہیں ہے. قرآن مجید یہ کمزور طبقات کا ہمنوا بن کر کے آیا تھا، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کرتا ہے، ان کو اوپر اٹھانے کی بات کرتا ہے. اس زمانے کا بھی سربراوردہ آدمی نہیں چاہتا تھا کہ غریب امیر بنے، عورت کو عزت حاصل ہو، غلام کو عزت حاصل ہو. ہمارے یہاں جس سماج پر برہمنی تہذیب کے اثرات ہیں، ہمارا چودھری بھی کمزور طبقات کو اوپر اٹھتا نہیں دیکھنا چاہتا. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اچھی طرح سے واضح ہوتے ہوئے بھی ہمارے ابھی عورتوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں. قوام کا الٹا مطلب سمجھا ہوا ہے یہاں کا مرد.
ہمارے یہاں بھی غریبوں کو اوپر اٹھانے کی بڑی فکر مندی نہیں ہے. ایک سبب یہ بھی ہوا کہ جیسے علوم و فنون بڑھے، بہت علوم و فنون آ گئے، اب علوم کا اختصاص ہو گیا، سائنس کی دلچسپی والا سائنس پڑھے گا، سماجیات کی دلچسپی والا وہ پڑھے گا، اور جن لوگوں کو دینی علوم میں دلچسپی ہے وہ دینی علوم پڑھیں اور قرآن مجید میں اختصاص حاصل کریں. تو پہلے تو اچھا خاصا طبقہ وہ نکل گیا جو دینی علوم میں نہیں گیا، کسی اور طبقے میں گیا کہ اب اسے قرآن نہیں پڑھنا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ جو دینی علوم کو پڑھانے کے لیے درسگاہیں بنی، وہاں بھی چودھری مزاج بیٹھا ہوا ہے. اس کے نصاب کو بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو منطق پڑھیں گے، فلسفہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، ادب پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، قرآن مجید کو قرار واقعی مقام نہیں دیں گے. پورا لٹریچر جو اس وقت دنیا میں دینی علوم کے نام پر ہے، آپ اس کا سروے کر لیجیے، اس میں کتنا قرآنیات پر ملے گا آپ کو. تو یہ جو ہم اپنے منبر کو قرآن سے خالی دیکھتے ہیں، واعظوں کو، بیانوں کو قرآن سے جو خالی دیکھتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ حکمت عملی سے شیطان نے قرآن سے معاشرے کو دور کیا اور ہم کو ان لوگوں کے مشابہ بنایا جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے. ان کو قرآن مجید کا اسلوب بہت ناگوار لگتا تھا کہ قرآن مجید جب یہ کہتا تھا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک مت کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس زمانے میں بھی لوگ جو شرک کے رسیا تھے، اور آج بھی جو شرک کے رسیا ہیں اگرچہ مسلمان ہیں، قرآن مجید پڑھیں گے تو شرک سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. اس زمانے میں جو مال کے بڑے دل دادا تھے، حریص تھے، سینت سینت کر کے رکھتے تھے، جب ان کو قرآن مجید ایڈریس کرتا تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. کتنی سخت قسم کی تنبیہ ہے، ہلاکت جو اپنے مالوں کو سائنس سے گن گن کر کے رکھتے ہیں. یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. جب ایسے اسلوب میں قرآن مجید ان کو مخاطب کرتا ہے، ایک طرف مال کی محبت اور ایک طرف قرآن کی دعوت، کہتے ہیں قرآن کو دور رکھو. دل ہمارا بیٹھا جا رہا ہے. ہمیں تاب نہیں ہے قرآن مجید سے آنکھیں ملانے کی، قرآن مجید کے احکام سے آنکھیں ملانے کی. تو وہ کمزوری میرے بھائیوں در آئی ہمارے معاشرے میں، اور ہم لوگ بھی اب قرآن مجید کو ایک متبرک کتاب مان کر، کتاب ثواب مان کر، کتاب عظمت مان کر اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں، اس کا خوب احترام کرتے ہیں. لیکن ہم اس سے رب کی مرضی معلوم کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں، اس کے مطابق معاشرے کو بنائیں، نبوی معاشرہ جو قرآن کی روشنی میں بنا تھا ویسا معاشرہ بنائیں. تو یہ جوکھم کا کام ہے، شیطان اس کی اجازت نہیں دیتا. اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور وہ تاکیدات پھر یاد آتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھو اس کتاب کو پکڑے رہنا مضبوطی سے، یہی کتاب تمہیں رفعت دلائے گی، بلندی دلائے گی، سرفرازی دلائے گی، اور اسی کتاب سے بہت سی قومیں نیچے گر سکتی ہیں. تو رفعت پر تو ہم ہے نہیں، سربلندی تو کہیں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے. قرآن ہوتے ہوئے اگر قاری مذلت میں ہے تو اس کا یہی سبب ہو سکتا ہے کہ قرآن چھوڑ دیا. قرآن کا جو قرار واقعی مقام تھا وہ ہم نے نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جو فرمایا تھا کہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن روز حشر حجت بن کر کے کھڑا ہوگا، حجت لک او علیک، تمہارے حق میں یا اس کی سفارش ہوگی، دلیل ہوگی، یا تمہارے خلاف دلیل ہوگی۔ یہ تنبیہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید اور فرمائی تھی کہ دیکھو، تعاہدوا بالقرآن، قرآن مجید کو بہت مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ تمہارے سینوں سے اس طرح سے نکل جائے گا جیسے اونٹ جب عقال میں ہوتا ہے تو عقال سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے، نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائے گا۔ تو قرآن مجید کی کاپیاں تو ہیں ہمارے پاس بہت، لیکن قرآن مجید ہمارے دل میں رہا، لگتا ہے کہ یہ دوری ہماری ہو گئی۔ اور دوری کیسی؟ ان کافروں مشرکوں جیسی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور قرآن کے درمیان حجاب حائل ہے۔ یہ بڑے بڑے حجابات ہیں جو ہمارے اور قرآن کے درمیان حائل ہیں۔ کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ حجاب تو ہے، اس پر زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید ہم سے دور ہے، ہماری زندگیوں سے دور ہے، ہمارے عمل سے دور ہے، ہمارے مطالعے سے دور ہے، اس پر زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ پلٹیں کیسے ہم قرآن کی طرف؟ کیسے ہم قرآن مجید کے بن جائیں؟ کیسے قرآن مجید ہماری رہنما بن جائے؟ اس کے لیے ہم کو سبیل کرنی ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کا مہینہ اور رمضان میں خاص عبادت کا مہینہ، رمضان کو قرآن سے جوڑا اسی لیے ہے کہ کم سے کم سال میں ایک مہینہ بندہ قرآن کا بند ہو کر کے رہ جائے، ایک مہینے اس کا شغف بڑھ جائے، ایک مہینے قرآن مجید اس کی زندگیوں میں آ جائے۔ آیا تو میرے بھائیوں، لیکن پھر آدھا ادھورا۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو صحیح رتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، میرے بھائیوں، ہم اس رتبے کو پہچانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے آنا چاہیے۔ یہ عذر نہیں ہے کہ بچپن میں نہیں پڑھا، میرے بزرگوں نے نہیں پڑھایا۔ جہاں جس عمر میں بھی ہے قرآن مجید اس کو پڑھنا آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے۔ اللہ کا کلام اس کی زبان پر رواں ہونی چاہیے، اس کی ایمانی ضرورت ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی عبادت نہیں ہوگی اگر قرآن مجید اس کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ نہیں پڑھنا آتا تو پڑھنا سیکھیں، آتا ہے اور اچھا پڑھنا سیکھیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ یہ الفاظ جو ہم روزانہ متبرک الفاظ اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں، کیا اس میں کہا گیا ہے؟ اس کے لیے ہم کو اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ صرف ترجمہ نہیں، غور و فکر کرنا پڑے گا، اس میں ڈوبنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں صحابہ کرام کی جو تعریفیں آئی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ قرآن میں ڈوبتے تھے، ایک ایک سورے میں مہینوں لگاتے تھے، برسا برس لگاتے تھے۔ یہ تو وہ دریا ہے نا علم حکمت کا، اس میں وہ خزانہ ہے جو جتنا اس میں غوطہ زن ہوگا اتنا اس کو علم حکمت کا خزانہ ملے گا۔ قرآن مجید میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں اتارنے کی چیز ہے، ہمارے فیصلے قرآن کرے گا، یہ طاغوت کی عدالتیں نہیں کریں گی۔ ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن مجید کے پاس ہے، ہمارے اخباروں کے اداریوں کے پاس نہیں ہے اس کا حل۔ قرآن مجید سے اس کا حل پوچھیں، قرآن مجید سے اس کے لیے رجوع کریں۔ قرآن مجید یہ تعامل کی کتاب ہے، زندگیوں میں آئے، معاشرے میں آئے، منبر پر آئے، نمازوں میں آئے، ہمارے فیصلوں میں آئے، ہمارے فتاوی میں آئے۔ اٹھا کے دیکھ لیجیے تمام فتاوی کی کتابیں، سب سے کم جو چیز ملے گی وہ قرآن مجید ملے گا۔ قرآن مجید میرے بھائیوں یہی اصل اسلحہ ہے دعوت کا۔ ہم لوگ دائی قوم ہیں، اتنا بڑا خزینہ ہمارے پاس ہے،
ہمیں کو نہیں پتا کہ کیا ہے. یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید غیر مسلمین بھی پڑھتے ہیں, ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور پتہ لگاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا وہ ہے جو ہمارے خلاف ہے. عدالتوں میں ریٹ داخل کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس قرآن کو اور قرآن مجید کی ان آیات کو نکالو. ان کو تو توفیق ہو گئی ہمارے قرآن کو خراب ثابت کرنے کے لیے پڑھنے کی, مطالعہ کرنے کی. میرے بھائیو, ہمیں نہیں توفیق ہو پاتی کہ ہم اپنی کتاب کو اچھا ثابت کرنے کے لیے, حق ثابت کرنے کے لیے, انسانیت کا رہنما ثابت کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیں اور اپنے بھائی کو بتا دیں کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے. تو میرے بھائیو, یہ جو ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا ہے ایک مرتبہ پھر, یہ قرآن کا مہینہ اسی معنی میں ہے کہ ہمارا جتنا تعلق قرآن سے ہے آج سے وہ تعلق اور بڑھنا چاہیے. جتنا حق ہم قرآن مجید کا پہچانتے ہیں اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں وہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہیں, وہ بڑھ کر پکڑنے کے لائق ہیں. کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کا, اپنے محبوب کلام کا ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیں. اس کتاب کی عظمت کا صحیح شعور ہمیں ہو جائے, اس کتاب کے حقوق کو ہم پہچان لیں, اور یہ کتاب ہماری جیسی زندگی چاہتا ہے ہماری زندگیاں اس راستے پر نکل پڑیں. اس کتاب کو جو لوگ آڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, ہمیں ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم یہ صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم اس کا حق ان کے سامنے ادا کر سکیں. تو میرے بھائیوں, بڑے مبارک ایام ہیں, بڑے قیمتی لمحات ہیں, اور یہ لمحات اسی لیے ہمیں میسر ہیں کہ اس کتاب ہدایت سے ہم شغف ہمارا بڑھا ہوا ہے, ہم اس سے صحیح طور پر مستفید ہوں. تو جہاں جہاں بھی حرمتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی بچائیں, حق پہچانیں, حق ادا کریں. ماہ مبارک میں خاص طور سے خوب شعوری طور پر اس کتاب کا حق پہچاننے کی کوشش کریں. دعا فرمائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.